بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہندو غلام تھا۔ وہ بڑا ہی محنتی اور آقا کا فرمانبردار تھا جو پہلے کئی برسوں سے اپنے آقا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس آقا کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، چاند کے بدن والی حسین اور خوش مزاج۔ جب لڑکی بالغ ہونے کے قریب پہنچی تو بہت سے طلبگار باری حق مہر دے کر نکاح کی آرزو کرنے لگے۔ ہر وقت اس کے دروازے پر لڑکی کے طلبگاروں کا آنا جانا لگا رہتا۔ آقا اپنی نوجوان بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باحیا نوجوان کی تلاش تھی، ایسا خاندانی نوجوان جس کی غیرت یہ گوارا نہ کرے کہ وہ راہ چلتی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایک طرف تو وہ آقا اپنی بیٹی کے لیے ایک باحیا خاندان نوجوان کی تلاش میں تھا اور دوسری طرف وہ ہندو غلام اپنے ہی آقا کی خوبصورت لڑکی پر فریبتا تھا اور اسے دل و جان سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر پایا تھا۔ اس لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے اس کی محبوبہ کی شادی نہ ہو سکے اور اپنے آقا کو کہتا کہ مال کا بھروسہ نہیں، دن میں آتا ہے اور رات کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہے کیونکہ وہ اپنے مال اور گھوڑے پر مغرور ہوتا ہے۔ بہت سے رئیس زادے ایسے ہیں کہ جن کی بری حرکتیں اپنے باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ بہرحال پھر ایک روز اس ہندو کے غلام کے آقا نے اپنی لڑکی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا جو تمام خاندان اور قبیلے کے لیے باعث فخر تھا۔ رشتہ دار عورتوں نے کہا کہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ سرداری، لیکن آقا نے کہا یہ لڑکا روئے زمین پر بغیر ان چیزوں کے بھی سونے کا خزانہ ہے۔ جب اس ہندو غلام کی تمام تدابیر ناکام ہو گئی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیمار ہو گیا اور دن بہ دن کمزور ہونے لگا۔ بہت سے طبیبوں نے کوشش کی لیکن وہ علاج نہ کر پائے۔ عقل کہتی تھی کہ اس کو بیماری دل کی ہے اور جسم کی دوا دل کے غم میں بیکار ہے۔ اس بیچارے ہندو غلام نے اپنے حال کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ پھر ایک رات آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اپنے غلام کے پاس جا اور اس سے اس کے حال کے بارے میں دریافت کر۔ تو اس کی ماں کی بجا ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھ پر اپنا غم بیان کر دے۔ آقا کی بیوی اگلے دن تنہائی میں غلام کے پاس گئی اور مہربان ماں کی طرح اس کے سر میں کنگھی کی اور اس کی محبت نے غلام کو نرم کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی اجنبی سرکش سے کر دیں گے۔ وہ میری آقا زادی ہے اور میں زخم جگر ہوں، کیا افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے۔ غلام کی بات سن کر آقا کی بیوی نے چاہا کہ اس کو مارے پیٹے اور بلا خانے سے نیچے گرا دے۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ صبر کر گئی اور خود کو قابو میں رکھا۔ بعد میں جب وہ اپنے خاوند کے پاس گئی تو سارا قصہ اس کو بیان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ غلام ایسا کمینہ نکلے گا، ہم نے گمان کیا کہ وہ بھروسے کا تھا۔ بیوی کی بات سن کر آقا نے کہا صبر کر اور اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ ہم لڑکی تجھے ہی دیں گے تاکہ شاید غلام کے دل سے لڑکی کا خیال نکل جائے اور پھر تم تماشا دیکھنا میں اسے کس طرح سبق سکھاتا ہوں۔ بس تو اس کا دل خوش کر دے اور اسے کہہ دے کہ سچ یہی ہے کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرے جوڑ میں ہے۔ ہم پہلے نہ سمجھے تھے جبکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں، لیلا بھی ہماری اور مجنو بھی ہمارا۔ یہ جا کر سب اسے کہہ دے، اچھا خیال اور فکر اس پر چھائے گی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شری خیال انسان کو موٹا کر دیتے ہیں جیسے چاڑے سے جانور موٹا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آدمی عزت اور بڑائی ملنے سے پھولتا ہے۔ آقا کی بیوی بولی اس ذلت اور رسوائی کے معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی؟ میں اس کی خاطرداری کے لیے ایسی بکواس کیوں بکوں؟ میری طرف سے وہ شیطان صفت ہے، چاہے تو مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آقا نے کہا کہ تو اسے تسلی دے تاکہ اس شفقت اور تیمارداری سے اس کی بیماری جاتی رہے اور مجھے اتنی مہلت دے دے کہ یہ بڑی کانٹے والا صحت یاب ہو جائے۔ جب مالکن نے اس ہندو غلام کو تسلی دی
تو وہ پھولے نہ سمایا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں صحت مند ہو گیا۔ اس نے ہزاروں شکریہ ادا کیے اور کہتا کہ مالکن کہیں ایسا نہ ہو۔ جب آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام صحت مند ہو چکا ہے تو اس نے ایک مجمع جمع کیا اور دعوت کی کہ میں غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود سارا مجمع حیران ہو گیا۔ اس غلام کو مبارکباد دینے لگا۔ اے نوجوان، تجھے مبارک ہو۔ یہاں تک کہ اس غلام کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا۔ پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ پھر شادی کی پہلی رات آقا کے بتائے ہوئے منصوبے کا وقت بھی آ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کو دلہن کی طرح راستوں پہ راستہ کروایا اور لڑکیوں کی طرح اس کی کلائیاں بنوائیں، اور اس طرح اس غلام کو مرغی دکھا کر مرغا دے دیا، اور ایک ہٹے کٹے لونڈے کو دلہن کی طرح تیار کر کے اس کے کمرے میں بیچ دیا اور تنہائی میں شمع بجھا دی۔ وہ ہندو غلام ایک آقا زادی کی بجائے ایک ہٹے کٹے غلام کے ساتھ تھا، اور پھر ساری رات آوازاری کرتا رہا، جبکہ باہر ڈف بجانے والوں کی وجہ سے کسی نے اس کی آوازاری نہ سنی۔ اگلا دن نکلنے تک وہ اس بیچارے غلام کو دبوچتا رہا جس طرح کتے کے آگے آٹے کی بوری ہو، اور ساری رات اسے اپنی آتش و نفس کی آگ میں جلاتا اور ذلیل کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہندو غلام نیم مردہ حالت میں حمام میں گیا اور نہا دھو کر رنجیدہ حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے لڑکی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی، اور اس کی ماں بھی محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن میں بھی اسے آزما لے۔ غلام نے تھوڑی دیر اس آقا زادی کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ سے اسے دھکا دیا اور بولا، خدا کرے تیرا کوئی جوڑ نہ ملے، تم جیسی بدکار اور بری دلہن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو دن میں کچھ اور رات میں کچھ اور ہے۔ پھر وہ غلام خود ہی اپنے آقا کے گھر سے بھاگ گیا۔ بے شک اس غلام کو سبق مل چکا تھا۔